مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَىٰ، اور تمام اعضاء درست اور سیدھے ہو گئے۔ بچہ ہوتا ہے نا، اس میں کبھی ادھر چال ادھر گر رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے، بات کرتا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، بعد میں جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچتا ہے اس میں جمال پیدا ہو جاتا ہے، ہر لحاظ سے متناسب۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھرپور جوانی کو موسیٰ علیہ السلام پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے آپ کو علم اور حکمت سے نوازا، ابھی نبوت نہیں ملی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب آپ مصر شہر میں نکلے، دوپہر کو سب سو رہے تھے تو حضرت سب قیلولہ کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ سے انسانوں میں رواج رہا ہے، جب سے انگریزوں کی حکومت آئی ہے نا دنیا میں، قیلولہ مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے، شارٹ کر دیا، چائے پہ لگا دیا، سگریٹ پہ لگا دیا، پان گٹکے تمباکو پہ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ انگریزوں کو ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں، دوپہر کو سوتے تھے، رات کو جلدی سوتے تھے۔ اب وہ خود آ رہے ہیں، تمیز کے بن رہے ہیں، ہمیں غلط چیزوں پہ لگا دیا۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں نکلے جب لوگ آرام کر رہے تھے، مارکیٹیں بند تھیں، پبلک موجود نہیں تھی۔ دو بندے دیکھے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو بندوں میں پھڈا ہو رہا ہے، ھذا من شیعتہ، ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا بنی اسرائیلی اور دوسرا فرعون کی قوم کا قبطی۔ تو قبطی لوگ اکثر ظلم کرتے تھے بنی اسرائیلیوں پر نا، کمزور سمجھ کے تنگ کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ قبطی ہے جو بنی اسرائیلی کو تنگ کر رہا ہے، تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا اس نے مدد کے لیے بلایا کہ حضرت آپ مدد کریں، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور جو فرعونی تھا فوکزہ، اسے ایک مکہ مارا لڑائی چھڑوانے کے لیے۔ میں اکثر یہاں پر یہ بتاتا ہوں کہ جب دو آدمی لڑ رہے ہوں، نہیں چھوڑ رہے ہوں نا لڑائی تمیز سے، دونوں کو آپ بھی مارنا شروع کر دو، حقیقت ہے، پھر چھوڑیں گے۔ ایک مکہ اس کے لگاؤ اور ایک مکہ اس کے لگاؤ، تو ایسے کنی کترا کے نکل نہ جایا کرو۔ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ان کا آپس کا مسئلہ ہے، بھائی منہ ٹوٹ جائے گا، ٹانگ وانگ ٹوٹ جائے گی۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا ایک بائک سے ٹکرائی ہے، دونوں لڑ رہے تھے، اس نے اٹھا کے زمین پہ مارا ہے اس کو۔ میں کہیں واکنگ کے لیے جا رہا تھا، ہم لوگ گئے، ہم نے بعض لوگوں نے کہا چھوڑو، میں نے کہا نہیں چھوڑو یار، یہ مار دے گا اس کو، تو لڑ رہے ہیں، کوئی چھڑوانے والا ہونا چاہیے۔ خیر اللہ کا شکر ہے چھوڑ دیا انہوں نے ایک دوسرے کو۔ ایک آدمی حاوی آ گیا تو سڑک پہ گھسیٹ رہا ہے، مارے چلے جا رہا ہے۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ رکھ کے لگایا کس کے، قبطی کے، لڑائی چھڑوانے کی نیت سے۔ فقضى علیہ، اور اس کا انا للہ ہو، کیونکہ جوان تھے، طاقتور تھے، پیغمبر کمزور نہیں ہوتے، تو ایک ہی مکے سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب تھا بھی فرعونی، یہ بڑا مسئلہ تھا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے غفلت کا وقت تھا اور سب آرام کر رہے تھے، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ یہ بنی اسرائیلی تھا، اپنی قوم کا آدمی تھا، اس سے خطرہ تھا نہیں کہ یہ راز فاش کر دے گا جا کے۔ تو قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ نے کہا تو شیطان کا عمل ہو گیا، شیطان تو بڑا گم رہا ہے۔ پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے اس غلطی کو معاف کر دے، میں نے جان کر قتل نہیں کیا۔ فغفر لہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا، میں آئندہ کبھی کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے ہیں، مصر شہر میں، خوف زدہ ہو کے کہ چونکہ لاش جب ملے گی تو فرعون انکوائری کرے گا ہماری قوم کا بندہ مارا کس نے، جب پتہ چلے گا میں نے تو پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ فرعون کو جب بعد میں پتہ چل گیا بنی اسرائیل کے ہیں تو ویسے ہی وہ حسد کرتا تھا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن کیا ہے کہ آرام سے جا رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کس نے مارا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، اچانک نظر پڑی کہ جو آپ کی قوم کا آدمی جس کا کل کسی قبطی سے پھڈا ہو رہا تھا، آج کسی دوسرے بندے سے پھڈا ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، آ جائیں بھائی ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اس کی مدد تو کرتا ہوں، لیکن اس کو تھوڑی تنبیہ تو کروں نا کہ تو روزانہ ہی پھڈے کر رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین، تو کھلی غلطی پر ہے، کل بھی جھگڑ رہا تھا، آج بھی جھگڑ رہا ہے۔ جب اس کو ڈانٹا ہے
پھر قرآن کہہ رہا ہے اب موسیٰ مدد کے لیے اسی کی مدد کے لیے گئے ہیں، کیونکہ قبطی طاقتور تھا، ایسے موقع پہ کمزور کی مدد کی جاتی ہے نا. لیکن اپنی قوم کا آدمی یہ سمجھا کہ مجھے ڈانٹا ہے تو شاید اب یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں. وہ ڈانٹ سے یہ غلط سمجھ بیٹھا. سمجھ رہے ہیں بھائی، مدد تو حضرت موسیٰ نے اسی کی کرنی تھی، لیکن اس کو پہلے ڈانٹ لگا دی کہ تو نالائق، تو روزانہ لڑتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے ارادہ کیا حضرت موسیٰ نے کہ فرعونی قبطی کو پکڑیں، جا کے گریبان سے پکڑیں، اس کو ہٹائیں. اتنی اسپیڈ سے آگے گئے ہیں کہ یہ سمجھا کہ اس دفعہ چانٹا کس کے پڑے گا؟ میرے پڑے گا. تو یہ نالائق جو ہے اس نے راز فاش کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا. اس کو چاہیے تھا نا تھوڑا کنٹرول کرتا یار، بھاگ جاتا وہاں سے. قتل کا پتہ چل تمہاری مدد میں بندہ مارا ہے تو تم چپ تو رہو کم از کم. کتنا نالائق تھا نا بنی اسرائیلی. تو اس نے کیا کہا؟ یا موسیٰ ترید ان تقتلنی، اے موسیٰ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل آپ نے بندہ مارا ہے. کل ایک بندہ آپ نے مار دیا، مجھے لگتا ہے آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہو. وما ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، آپ زمین میں اپنا روب دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہو. وما ترید ان تکون من المصلحین، اصلاح نہیں چاہتے. آپ کو میں مدد کے لیے بلا رہا ہوں تو چھڑوا کے چلے جاؤ، آپ بندے ہی مارنا آپ نے شروع کر دیے. تو آپ کی نیت اصلاح کی نہیں ہے. اب بات ایک دم لیک آؤٹ ہو گئی نا جب شور مچایا اس نے. اس کو پتا چل گیا اچھا بھائی کل بندہ انہوں نے مارا تھا. فرعون تک بات پہنچی. فرعون کے درباریوں میں مشورہ ہوا کہ بہترین موقع ہے موسیٰ کو قتل کرنے کا، کیونکہ تو ویسے ہی پریشان تھے نا کہ یہ بات میں ثابت ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے. اب بہترین موقع ہے. ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. فرعون ہی کے دربار میں ایک شخص تھا جس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جیسے فرعون کی بیوی کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں؟ حضرت موسیٰ. وہ دیکھ رہی تھی نا کہ کتنا صالح نوجوان ہے یہ. جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتے ہیں. تو فرعون ہی کے محل میں حضرت موسیٰ کے بہت سے حامی پیدا ہو گئے تھے. تو اس نے آ کے مخبری کی موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ بڑے دربار میں تیرے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں. فاخرج، مصر سے تو نکل جا. انی لک من الناصحین، میں تیرا خیر خواہ ہوں، آپ نکل جاؤ ورنہ یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے. جو ہمارے دیندار لوگ نا اکثر فضول قسم کی بے موقع تقدیر کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں. زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں کسی سے ڈرتا مرتا بول لو نا نہیں ہوں. میں کوئی ڈرتا مرتا تھوڑی ہوں. جو رات قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، جو رات قبر میں لکھی ہے وہ آئے گی، لیکن آپ کو کیا پتا کون سی رات لکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو تھوڑی پتا ہے. آپ تو بچنے کی کوشش کرو. حضرت موسیٰ کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانے کی تدبیریں اختیار کرنا بھی فرض ہے. قرآن کہتا ہے فخرج منہا. اب حضرت موسیٰ نے تو مصر کے علاوہ دنیا دیکھی نہیں تھی، اب کہاں جائیں بھائی؟ تو مدین جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ سنا تھا کہ مدین کی حکومت اچھی ہے، بادشاہ اچھا ہے. تو ارادہ آپ نے کیا کیا؟ مصر سے کہاں چلا جاؤں؟ مدین. اب پیدل نکل گئے. فخرج منہا خائفا یترقب، خوف کی حالت میں اور لوگوں سے چھپتے چھپتے مصر سے نکل گئے، اس خوف سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے. تو خوف بھی ہو سکتا ہے پیغمبروں کے دل میں، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. اگر آپ کے کوئی قتل کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ بے دین ہیں، یہ نیچرل ہے. سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی، زلزلہ آیا ہے، سب لوگ ڈر سے بھاگ رہے ہیں، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، زبردست. پتہ نہیں اندر سے کانپیں کتنی ٹانگ رہی ہوں گی ان کی، واللہ عالم. کسی نے کہا دیکھو امام صاحب کا ایمان دیکھو. میں نے کہا ایمان نہیں ہے، پاگل آدمی ہے، اللہ معاف فرمائے، اسے کہنا نہیں چاہیے امام کو. چھت وت گرے گی، زمین میں پھٹ پھٹا جائے گی. تو جب زمین ہلے، تراویحیں ہو رہی ہو، تہجد ہو رہی ہو، فوراً کیا کرو؟ بولو بھاگ جاؤ. تو یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے. زندگی بچاؤ. حدیث میں آتا ہے نماز کے دوران سانپ نکل آئے نا، سانپ کو مار دو جا کے. یہ نہیں کہ خشوع و خضوع سے میں چونکہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے دربار میں ہوں، میں سانپ سے نہیں ڈرتا. تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تجھے پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، سانپ کو نہیں پتا. یہ وہ اپنا کام کرے گا.
تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، یترقب، دیکھتے بھی پھر رہے تھے، چھپتے بھی پھر رہے تھے، اور اسی حال میں آپ نے مصر کو چھوڑ دیا۔ قال ربی نجینی، اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ان ظالموں سے مجھے نجات دے دے۔ ظالم کیوں؟ اس لیے کہ قتل خطا میں قتل کی سزا نہیں ہے۔ کچھ غلطی سے بندہ مار دے تو آپ جا رہے ہو گاڑی میں، اچانک کوئی سامنے آ گیا مر گیا، یہ تھوڑی کہ آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو، یہ تو ظلم ہے نا، یہ تو خالصتاً ظلم ہے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، پھر مدین کی طرف رخ کیا اور کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے اپنے رب سے امید ہے وہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ راستہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اور کوئی آپشن نہیں ہے، چلو بس مدین کی طرف رخ کر کے نکلتے ہیں، اللہ مدد کرے گا۔